بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں بھی بس تمہارا ہی سا آدمی ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود بس وہی یکتا خدا ہے، تو سیدھے اس کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے بخشش کی دعا مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کیا تم اس خدا سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور تم اوروں کو اس کا ہمسر بناتے ہو؟ یہی تو سارے جہان کا سرپرست ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ پیدا کیے اور اسی نے اس میں برکت عطا کی اور اسی نے ایک مناسب انداز پر اس میں سامان معیشت کا بندوبست کیا، یہ سب کچھ 4 دن میں، اور تمام طلبگاروں کے لیے برابر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہو، اور وہ اس وقت دھواں کا سا تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا تو تم دونوں آؤ خوشی سے خواہ کراہت سے۔ دونوں نے عرض کی ہم خوش خوش حاضر ہیں اور حکم کے پابند ہیں۔ پھر اس نے دونوں میں اس دھوئیں کے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے انتظام کا حکم کارکنان قضاء و قدر کے پاس بھیج دیا، اور ہم نے نیچے والے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ واقف کار غالب خدا کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ پھر اگر اس پر بھی یہ کفار منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی بجلی گرنے کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسی قوم عاد و سمود کی بجلی کی کڑک، کہ جب ان کے پاس ان کے آگے سے اور پیچھے سے پیغمبر یہ خبر لے کر آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، اور جو باتیں دے کر تم لوگ بھیجے گئے ہو ہم تو اسے نہیں مانتے۔ تو عاد ناحق روئے زمین میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کے قوت میں کون ہے؟ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی غور نہ کیا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کے ہے؟ غرض وہ لوگ ہماری آیتوں سے انکار ہی کرتے رہے تو ہم نے بھی تو ان کے نحوست کے دنوں میں ان پر بڑی زوروں کی آندھی چلائی تاکہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کو رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ رسوا کرنے والا ہی ہوگا، اور پھر ان کو کہیں سے مدد بھی نہ ملے گی۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔